مصر کی وہ خواتین جنہوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور مبہوت ہو گئیں اور بے خودی کے عالم میں انہوں نے اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ ڈالا، فرماتی ہے کہ وہ خواتین وہ عورتیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیاں اور ہاتھ نہیں اپنے دلوں کو بھی کاٹ ڈالتی۔ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید، تو ہاتھ نہیں وہاں دل کٹ جاتے۔ اللہ نے کتنا حسن دیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کمالات، محاسن، خوبیاں اس کائنات انسانی میں بڑی سے بڑی جو خوبی تھی اللہ نے آپ کی ذات گرامی میں اس کو جمع فرمایا۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی ولادت باصحادت کے حوالے سے آپ کو اللہ نے جو صورت کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے، ہاتھ مبارک کے اعتبار سے، آنکھ مبارک کے اعتبار سے، جسم کے ہر حصہ کے اعتبار سے جس طرح اللہ نے آپ کو بنایا اور جو اللہ نے آپ کو خوبیاں ان اعتبار سے عطا فرمائی ہے، اس کا تو کوئی جو ہے اس کی کوئی اتباع نہیں کر سکتا، اس کی کوئی اقتدار۔ آج اگر کوئی یہ چاہے کہ ہمیں آنکھ ایسی مل جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں تھیں، کہاں ہو سکتا؟ کوئی اگر یہ چاہے کہ میرا ہاتھ ایسا ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھا، اس طرح کا کوئی ہاتھ مجھے مل جائے اور میرے ہاں کوئی ایسا بیٹا پیدا ہو جس کا ہاتھ، جس کا چہرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تو اللہ نے پیدا ہی ایسا فرما دیا، سبحان اللہ۔ حضرت حسان ابن ثابت، حضرت حسان رضی اللہ عنہ وہ شاعر رسول ہیں، مداح رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ دیکھیے وہ کیا فرما رہے ہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، کبھی بھی نہیں دیکھا، عینی میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ تو یہی ہے کہ کوئی ایسا پیدا ہوتا تو وہ دیکھتے نا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آج تک آپ سے زیادہ اجمل، احسن، خوبصورت اور حسین لڑکا جنا نہیں اور پیدا ہی نہیں ہوا کسی سے۔ یہی وجہ ہے کہ میری آنکھ کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ کبھی کسی کو حسین نہیں کیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس کے بعد عجیب بات فرمائے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ وجہ آگے عجیب بات، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، کوئی عیب آپ کی ذات اقدس میں موجود ہی نہیں۔ حالانکہ انسان ہو اس میں عیب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟
لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے اور آخر الانبیاء ہے، سب کے سردار ہیں اور امام المعصومین۔ کسی بھی جہت اور کسی بھی حیثیت سے، کسی زاویے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کیا جیسے کہ آپ چاہتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گویا اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے رہے کہ اے اللہ میری آنکھ ایسا پیدا کر دیجئے، میرا چہرہ مبارک گویا کہ آپ اس طرح بنا دیجئے، آپ جیسے چاہتے رہے، جیسے آپ کی چاہت تھی، جو آپ کی خواہش تھی، اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اگر انسان کو اختیار دے دیا جائے اور انسان کو یہ کہا جائے کہ جیسے آپ کہیں گے ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، اختیار جب اس کو مل جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی کیا خواہش ہوگی، وہ کیا چاہے گا؟ وہ تو یہی چاہے گا کہ مجھے ایسا بنا دیا جائے کہ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ کمالات کا جامع اور مجمع الکمالات اور مخزن الکمالات ایسا مجھے بنایا جائے کہ انگلی رکھنے کی بھی وہاں گنجائش نہ ہو۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ولادت ہے باسعادت ربیع الاول کے مہینہ میں، بھائی یہ تو ایسی ولادت ہے کہ اس کی تو کوئی نقل نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی اتباع نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہو سکتی اس ولادت کے حوالے سے۔ ہاں، جو ولادت آپ کی محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہے، اور وہ اصل مقصد بھی وہی ہے، اس پہلی ولادت سے مقصد وہی ولادت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے 40 سال کے بعد ہو رہی اعلان نبوت جو آپ نے فرمایا 40 سال کے بعد۔ اب یہ جو اب ولادت ہو رہی ہے جس کا اعلان آپ 40 سال کے بعد فرما رہے ہیں، یہ وہ ولادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ ولادت، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جاتا کیونکہ کام کرنے کے لیے ہے نا، اس میں سارے کام، اس میں سب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہماری طبیعت اصل میں ایسی ہے کہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس عمل کے لیے ہم نہیں، کھیل تماشوں کے لیے ہے۔ لیکن جہاں عمل کی بات آتی ہے، جہاں جان دینے کی بات آئے گی، جہاں قربانی کی بات آئے گی، جہاں مجاہدات کی بات آئے گی، نفس پر جہاں آرے چلیں گے، جہاں شیطان کا مقابلہ کرنا ہوگا، جہاں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک آپ کے قول، اقوال، افعال کو جہاں اپنانا ہوگا، شیطان کا مقابلہ کرنا ہوگا، نفس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا، بدعات اور رسومات کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، اور اتباع جہاں کرنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس ولادت میں، آج اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا۔ پھر ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ولادت نہیں مانتے۔ ارے اللہ کے بندو، تم ایک ولادت کی بات کر رہے ہو، ہم ایک نہیں، آپ کی 2 ولادتیں مانتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پہلی ولادت باسعادت جو ہے وہ ایک مقدمہ ہے، ایک تمہید ہے، یقیناً بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے، لیکن کیا خیال ہے کہ بس وہاں بات ختم ہو جائے گی؟ ارے میں نے عرض تو کر دیا کہ اس پہلی ولادت کا تو ہم اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جیسا تو کوئی قیامت تک اب پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں،
جو ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہو رہی ہے، اب آئیے وہاں ذرا اس طرف آپ توجہ کیجیے نا، اس ولادت میں کیا ہے؟ اس ولادت میں ہمارے لیے سبق ہی سبق ہے، اتباع ہی اتباع ہے۔ پوری زندگی ہماری جو ہے اس میں گویا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اپنانا ہے آپ کی سیرت طیبہ کو۔ اس ولادت میں ہمارے لیے یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور اصل مقصد بھی اس پہلی ولادت سے یہی دوسری ولادت ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے گویا کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی اور رسول اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ارے اب پتہ چلے گا نا محبت کا۔ ہم محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، اور یقیناً ہمیں آپ سے محبت ہے ہر مسلمان کو، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت کے دعوے کافی نہیں ہوتے۔ جب یہ کہہ دیا کہ ہمیں محبت ہے تو پھر آؤ، اس کو پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا، اسے دیکھا جائے گا۔ زبان سے کہہ دینا کافی ایسا نہیں، زبان سے تو یہ کہنا بھی صرف کافی نہیں ہوگا کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں اور مسلمان ہیں، صرف اتنا بھی کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی امتحانات۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ ارے بس تم نے یہ کہہ دیا ہم ایمان لائے کافی ہے؟ نہیں، امتحانات۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم امتحان لے کے یہ واضح کریں گے دنیا میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اسی طرح آپ کی جو یہ دوسری ولادت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے، یہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ ہے کہ ہمیں آپ کا اتباع کرنا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے، آپ کی سیرت طیبہ کو ہم نے اب اپنانا ہے، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے آپ نبی اور رسول بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اب کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اگر تشریف لا رہے ہیں اور یقیناً لائیں گے قیامت کے قریب، تو وہ بھی آپ ہی کا اتباع کریں گے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اتباع فرمائیں گے۔ تو قیامت تک کے لیے اب آپ کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ اور گویا کہ یہ جو آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی لایا ہوا نظام ہے، جو شریعت ہے مطہرہ، بس یہ ہے کہ اس پر ہم نے اب چلنا ہے نا۔ اس میں چلنے کے لیے تو پھر ہمیں یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے اور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے میلاد کے نام سے، یہ سب ختم ہو جاتا ہے، اس کی تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ اب عملی میدان میں اترنا ہے، عمل کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ محبت کے دعوے کہاں گئے سارے؟ عشق کے دعویٰ کہاں چلا گیا صاحب؟ کیا ہمارے نبی اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت اور رسالت کے طور پر اللہ نے جو آپ کو بھیجا اور دنیا میں جو آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی تشریف آوری کے کیا آخر مقاصد تھے؟ یہ مقصد تھا جو آج ہو رہا۔ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، کچھ انسان کو سوچنا بھی چاہیے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہے مسلمان کو اور انسان کو، انہیں یہ سب پہلو جو ہے سوچنے بھی تو چاہیے۔ بس ایسے ہی منہ اٹھا کے کچھ سے کچھ کہہ دیا جاتا ہے، اور جو میرے دل میں آیا میں نے کر لیا، آپ کے دل میں آیا آپ نے کر لیا۔ وہ یہ خواہشات اپنی جو ہے وہ ذہن میں جو باتیں ہیں
خیالات ہیں، اس کا نام تو شریعت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے خیالات کا نام شریعت تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین، اللہ کے حکم جو ہے ان کا نام ہے شریعت، ان پر ہم نے چلنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ محبت کا بھی تقاضا یہی ہے۔ حالات، ایک پہلو اگرچہ ابھی باقی ہے محرک اور سبب کہ ہم کیوں تذکرہ آپ کا کرتے ہیں، ایک وجہ اس کی اور بھی ابھی باقی ہے، میں انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا، اس میں ذرا تفصیل وقت لگے۔ دیکھیے ہم تو یہ بتا رہے ہیں بار بار کہ ہم اپنے پیغمبر کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے کیوں؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے، ہمیں کرنا، ہر پہلو اور گوشے کو ہم نے لینا۔ اور اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اتباع کرنا ہو سکتا۔ آپ کے کچھ حقوق ہیں ہم پر، بہت سے حقوق ہیں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سے حق ہیں، ان حقوق کو ہم نے بیان کرنا ہے، اس لیے کہ تاکہ ہم ان حقوق کو اپنائیں، ادا کریں ہم ان حقوق کو۔ یہ ضروری ہے ہمارے سب کے لیے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، کیا کہا جائے اور کیا کہا، جسے دیکھو وہ بس رسومات کا شکار ہے، توہمات میں اور رسومات میں دنیا کھو گئی ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اتباع تھی، اس سے ہٹ گئے ہیں مسلمان۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، حالانکہ ہمیں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہمیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی کیا حرج ہے، کوئی بات نہیں، محبت کا یہ تقاضا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے محبت کے یہ تقاضے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اگر آج انہیں دیکھیں، صحابہ کرام میں سے کوئی آ کے دیکھ لے، بزرگان دین میں سے کوئی آ کے ہمیں، اور ان حالات کو اگر آج جو ربیع الاول کے نام پر اور 12 تاریخ کو جلسے اور جلوس ہو رہے ہیں، کیا وہ اس سے خوش ہوں گے؟ وہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے کہاں خوش ہوں گے؟ سراسر آپ کی تعلیم کے خلاف، دین کے نام پر ایک مذاق ہے، ولادت کے میلاد کے نام پر بدعات کا اتباع ہے، ہوا اور خواہشات کا اتباع ہے۔ اسے کوئی نبی، یعنی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی صحابی یا کوئی بزرگان دین میں سے کوئی بزرگ اسے کبھی پسند نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ساری جو کچھ چیزیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے۔ اس کا نام محبت ہے۔ واہ، محبت کسے، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری محبتیں ہیں، وَمَا تَعْصِ الرَّسُولَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ۔ یہ نقشہ کھینچا ہے انہوں نے، اور یہ اپنے زمانے میں کھینچ رہے، آج سے 1300 سال پہلے، 1300 سال کے پہلے کے اور آج کے حالات میں تو زمین و آسمان کے فرق۔ اب اگر وہ دیکھتے ہمارے حالات تو کیا فرماتے؟ اس وقت انہوں نے یہ کہا، تَعْصِ الرَّسُولَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا لَعَمْرِي فِي الْفِعَالِ بَدِيعُ۔ ارے عجیب آدمی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نافرمانی کر رہے ہو عملی طور پر، شکل و صورت داڑھی تم نہیں رکھ رہے ہو مثال کے طور پر، یا یہ ہے کہ لباس تمہارا الگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نام کی تمہاری زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے، سنتوں کی مخالفت تم کر رہے ہو، رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے تم خلاف چل رہے ہو۔ تعصِ الرسول وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، اور تم نعرے یہ لگا رہے ہو کہ ہم عاشق رسول۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مبارک 1200-1300 سال پہلے کے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، صدیوں پہلے کے بزرگ۔
تعصي الرسول وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع. وہ تو قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، قسم اٹھا رہے ہیں، هذا لعمري، خدا کی قسم، لفی الفعال بدیع. یہ عجیب بات ہے. تعصي الرسول وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع. خدا کی قسم یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے پھر کیا فرمایا؟ لو كان حبك صادقا لأطعته. یہ ہے اصل بات. لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب يطيع. سبحان اللہ، کیا معیار ہے، کیسی بات فرمائی، بالکل عجیب اور صحیح بات. یہ ایک معیار ہے اس بات کا کہ محبت کے دعوے جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ دعوے سچے ہیں یہ جھوٹے. وہ کیا؟ لو کان حبک صادقا لأطعته. اگر تمہاری محبت، عشق و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہوتی، صحیح محبت تمہیں اپنے نبی اور پیغمبر کے ساتھ ہوتی، لأطعته، تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، اطاعت کرتے، آپ کے نقش قدم پر چلتے. یہ ہے سچی محبت کا معیار. لو کان حبک صادقا لأطعته. ارے جس سے محبت ہوتی ہے انسان کیا کرتا ہے؟ ان المحب لمن يحب يطيع. اس لیے جو سچا عاشق ہوتا ہے، جسے سچی محبت ہوتی ہے، کس سے؟ کسی سے بھی سچی محبت ہوتی ہے. ان المحب لمن يحب، جس سے محبت کرتا ہے، اپنے محبوب کی وہ اطاعت کرتا ہے، اپنے محبوب کی اتباع کرتا ہے، اپنی محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اس کے اشاروں پر چلتا ہے، اسے کہا جاتا ہے سچا عاشق. اور ہمیں عشق و محبت کے دعویٰ کا کوئی جواز ہے ہمارے لیے؟ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی محبت رکھنے والے ہیں، ہم عاشق ہیں؟ ارے یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. محبت کے اور عشق کے دعوے آسان نہیں، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں اور محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آؤ پھر معیار پر اترو، لگ جائے گا پتہ کہ تم کتنے عاشق اور محبت کرنے والے ہو. ایک ایک ادا کو اپنایا جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، علماء امت جو صحیح معنی میں عاشق تھے رسول اللہ کے، محبت کرنے والے تھے، جانثار تھے، آپ کے سچے عاشقین تھے. آپ ان کی سیرت کو دیکھ لیجئے. آج بھی کیا دنیا خالی ہے اس سے؟ نہیں، دنیا خالی نہیں ہے عاشقان رسول سے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے پیدا فرمائے اور فرماتے رہیں گے جو صحیح معنی میں متبع ہیں سنت، جو سچے عاشق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دور میں یہ امتیاز اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. سچی محبت جس کو ہوگی، عشق ہوگا، وہ آپ کی اتباع کرے گا. آپ کو یہ معیار تو واضح ہو گیا ہے، تو اس معیار پر مجھے بھی آپ کو دیکھنا چاہیے نا. سب دیکھیں اپنے آپ، جھانک کے دیکھو اپنے اپنے گریبان میں سب، کہ ہم کتنی اتباع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا عشق ہے ہمیں آپ کے ساتھ، کتنی محبت ہے ہمیں آپ. حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ولی اللہ، ان کا واقعہ یاد آیا. بھول کر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ بیت الخلاء میں جا رہے تھے. اب جانے کے لیے سنت طریقہ کیا ہے، واپسی کا سنت طریقہ کیا ہے، دیکھنا تو یہ ہر بات میں یہ دیکھا جائے گا. عاشق تو
محبت کرنے والا اور آپ سے عشق رکھنے والا تو ہر ادا میں یہ دیکھے گا کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس حوالے سے میرے نبی اور میرے محبوب اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کیا ہے، اسے تو یہ دیکھنا ہے۔ آج ہم مسجد میں داخل ہوں تب ہم پرواہ نہیں کرتے اس بات کی کہ سنت طریقہ کیا، واپس جا رہے ہیں تب بھی شاید ہمیں خیال کم ہی ہوتا ہوگا کہ ہمیں کیسے واپس جانا چاہیے، اور وہاں یہ ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بھی اور واپسی کی جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اب کیا ہوا، غلطی ہو گئی ان سے۔ بیت الخلاء میں جانے کے لیے پہلا قدم کون سا رکھنا چاہیے؟ بایاں قدم، واپسی میں دایاں ہوتا ہے۔ تو وہ جا رہے تھے، خیال نہیں رہا یہ کیا بات ہوئی، بھول گئے بیچارے، انسان ہیں اس سے بھول ہو جاتی، دایاں قدم پہلے رکھ دیا بھول کر، فوراً خیال آ گیا، فوراً خیال آ گیا۔ لکھا ہے کہ جب خیال آیا اور انہیں یہ ہوا کہ مجھ سے یہ اگرچہ غلطی میں ہی ہوا، بھول کر ہوا یہ عمل، لیکن اس پر انہیں اتنا افسوس ہوا، اس قدر افسوس ہوا، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانا شہید خیال آتے ہی فوراً بے ہوش ہو کے گر جاتے کہ میرے سے آج سنت کے خلاف کیسے ہو گئے۔ وہاں تو صورتحال یہ ہے، اور ایک عشق و محبت یہ ہے جو آج گلیوں میں اور کوچوں میں نظر آتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، صحیح بات کیا ہے۔ بہرحال وقت تو کافی دیر سے ختم ہو گیا اور یہ بات لمبی ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ سب کے لیے سمجھنے کی بات، سوچنے کی بات کہ ہم اپنے نبی اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، حکومتوں کے لیے بھی ہے، سب بس اتنا ہی ہمارا عشق و محبت ہے کہ ربیع الاول میں ہم نے بس یہ ہے کہ جی سرکاری طور پر چھٹی کر دی، سیرت کے جلسے ہو گئے، جلوس نکال دیے گئے، اور جو چاہا اس میں مرد و زن کا اختلاط ہو گیا۔ ہر ناجائز کام جسے آپ نے ناجائز کہا ہے، جو حرام، ایسے کام ہو رہے ہیں اس عنوان پر، ارے اسی کا نام عشق و محبت، اور یہی میلاد کا اگر مقصد تم لوگوں نے نکالا ہے، یہ تو قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، یہ خود ہی تراشیدہ ہے، اللہ کا اور رسول اللہ کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا، شریعت کی اقتداء کا، شریعت کے مطابق چلنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ ہمیں بہرحال اس کا اتباع کرنا ہے۔ ہمیں ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، ہمیں کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں نا اس بات سے کہ یہ ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم بھی کر لیں، سب کر رہے ہیں تو ہمیں کیا اشکال ہے، ہمیں بھی کر لینا چاہیے۔ فلاں جلسہ ہو رہا ہے ہم بھی کر لیں، فلاں جلوس جگہ نکل رہا ہے ہم بھی نکال لیں۔ دل چاہتا ہے نا، انسان کا نفس ہے نا، شیطان جو پیچھے لگا ہوا ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے بھی جو ہے وہ کیسے انداز سے ان کے اعمال سیئہ کو کتنا حسین اور خوبصورت بنا کر کے ان کے سامنے رکھا ہوا اور پیش کیا ہوا، اب وہ اسی میں لگے رہیں گے، یہ چکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہمیں بدعات، رسومات اور ان خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی جو ہے حفاظت فرمائے، صحیح معنی میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحیح عشق آپ سے ہمیں عطا فرمائیں، اور ہم آپ کی اداؤں کو، آپ کی سنتوں کو ہم اپنائیں، اور یہی ہونا چاہیے کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے
اقبال شاید کہہ رہے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم وفا کرو نا۔ اصل تو وفا ہے، وفا کس کو کہتے ہیں؟ یہ وفا ہو رہی، جفا کا لوگوں نے نام وفا رکھ دیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔